بسم اللہ الرحمن الرحیم. Recording in progress. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباع وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ. ہماری گفتگو منہاج الصالحین کے مسائل جو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے مسائل ہیں، اس میں ہماری گفتگو غسل، مستحب غسل کے ذیل میں چل رہی تھی، اور انہوں نے مستحب غسل کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 3 ٹائپس مستحب غسل کی 3 ٹائپس ہیں. ایک زمان اور ٹائم کے اعتبار سے ہے، ایک پلیس اور مکان کے اعتبار سے ہے، اور ایک کسی کام کے لیے ہے. لیکن یہ 3 قسم کے مستحب غسل ہے. ٹائم اور زمان کے اعتبار سے جو مستحب غسل ہے وہ بیان ہو گئے. مسئلہ نمبر 337 تک ہم پڑھ چکے تھے منہاج الصالحین کے، اور جو زمان کے اعتبار سے تھے، جیسے جمعہ کا غسل، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا غسل، عرفہ کا غسل، 8 ذی الحج یوم الترویہ کا غسل، اور شب قدر کا غسل، اور 24 ماہ مبارک رمضان کا غسل کی جس کی تفصیل جو ہے وہ ہم اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں. مسئلہ نمبر 338. 3 ٹائپس ہیں مستحب غسل کی. مستحب غسل کی 3 ٹائپس ہیں. پہلی قسم زمان کے اعتبار سے اور ٹائم کے اعتبار سے، جیسے عرفہ کا دن، جمعہ کا دن، عید کا دن، شب قدر رات، شب قدر یعنی لیلۃ القدر. جناب شب قدر کی رات کہوں گا تو عجیب سا ہو جائے گا. قدر کی رات یعنی شب قدر کا غسل جو رات کا غسل ہے. خوب، یہ زمان کے اعتبار سے. اس میں فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 338. آج کا مسئلہ 338 فرماتے ہیں کہ جو زمان کا غسل ہے وہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں کسی وقت بھی انجام دے دیں کافی ہے. اچھا، اب چونکہ ہم لوگ عام طور پر توضیح المسائل سے زیادہ مفاد الجنان کو فالو کرتے ہیں، صحیح ہے، دعاؤں وغیرہ کے لیے صحیح ہے، لیکن چونکہ غسل کا معاملہ جو ہے وہ ایک شرعی معاملہ ہے، اور وہ تعلق ہے اس کا کہ آیا قربت کی نیت سے انجام دینا ہے، وہ غسل وضو کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں. تو یہ ہمیں فقہا اپنے فقیہ اپنے مرجع کی مسئلے کی طرف رجوع کرنا ہوگا. مفاد الجنان سے ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں.
ہاں ان شارٹ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اگر ہم مفاد الجنان کو اگر فالو کرنا چاہیں تو 2 پوائنٹس کو یاد رکھیں. اگر مفاد الجنان کو اگر ہم غسل کے اعتبار سے فالو کرنا چاہیں تو 2 پوائنٹس، 2 نقطوں کی طرف دھیان اور خیال رہنا چاہیے. نمبر 1 کہ اس غسل کو رجان انجام دے، کیونکہ مفاد الجنان آپ کی فقہ کی کتاب نہیں ہے، لہذا رجان انجام دے، کہ رجان کی تفصیل اور تشریح پہلے بیان ہو چکی ہے. قربت کی نیت سے نہ کریں، جو بھی مفاد الجنان کے جتنے بھی غسل ہیں اس کو رجان انجام دیں. ایک پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جس مستحب غسل کو جو ہم مفاد الجنان کو فالو کرتے ہوئے غسل کر رہے ہیں اس کے بعد وضو کریں. یہ 2 پوائنٹس کا اگر آپ نے خیال رکھا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مفاد الجنان میں جتنے مستحب غسل دیے گئے ہیں اس کا فالو کریں رجا کی نیت سے، اور اس کے بعد وضو کر لیں تو آپ کی جو وہ شرعی ذمہ داری فلفل ہو جائے گی، شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ہو لیکن فی الحال ہم منہاج الصالحین کے اعتبار سے کہ پہلی قسم جو ٹائم کے اعتبار سے ہے، یعنی ڈے کے حساب سے ہے، زمان کے حساب سے ہے، اس کی فہرست ہم نے ابھی بھی بیان کر دی اور پہلے اس کی وضاحت گزر چکی ہے. مسئلہ نمبر 338 میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو بھی غسل ہے زمان کے اعتبار سے، مثال کے طور پر یہ کہا شب قدر کا غسل، جمعے کا غسل، عید الفطر کا غسل، عید الاضحیٰ کا غسل، عرفہ کا غسل، تو فرماتے ہیں کہ اس پورے ٹائم میں ایک دفعہ غسل کر لیا یہ ادا ہو گیا. اب دوبارہ اگر رفع حاجت، اگر حدث سرزد ہو گیا، غسل ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ سے غسل نہیں ہے اس کا. ایک دفعہ 1 ٹائم غسل کافی ہے اور مستحب حاصل ہو گیا، چاہے اس میں کوئی نماز پڑھی ہو چاہے نماز نہ پڑھی ہو. مثلا جمعے کا غسل کیا اور نماز ظہر اثر سے پہلے ہم نے، یا نماز ظہر اثر کے بعد ہم نے غسل کیا. خلاصہ یہ کہ چاہے اس میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، 1 ٹائم غسل کیا، مستحب ادا ہو گیا، مستحب حاصل ہو گیا. اچھا، شب قدر میں چونکہ مفاد الجنان میں ایک اول شب کا غسل ہے، ایک آخر شب کا غسل ہے، تو لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں. جو غسل شب قدر کا ثابت ہے وہ پوری رات میں ایک دفعہ انجام دینے کافی ہے. اگرچہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ شب قدر میں رات کے آخر حصے میں رجان ایک اور غسل ہے، لیکن وہ رجان ہے. لہذا اگر پورے اس ٹائم پیریڈ میں ایک دفعہ غسل انجام دے دیا تو وہ غسل قربت کی نیت سے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. اور چاہے وہ اول شب میں ہو، نصف شب میں ہو، ثلث شب میں ہو، سحر سے، اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے غسل کریں، فرق نہیں پڑتا. اگرچہ بہتر ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ وہ غسل جو ہے وہ ابتدائی مغرب میں انجام دیا جائے تاکہ پوری شب قدر جو وہ طہارت والی حالت کہلائے. صحیح نا؟ خوب. اچھا، جب حدث اصغر یا حدث اکبر سرزد ہو گیا تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ انجام پا گیا، ادا ہو گیا. اب اس کو دوبارہ سے اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، قربت کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اس پورے ٹائم پیریڈ میں کسی وقت بھی انجام دے دیں، جیسے یہ آپ کا عید الفطر کا غسل، اگرچہ مستحب ہے کہ اسے نماز عید سے پہلے، ظاہراً نماز عید سے پہلے انجام دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص ظہر کے بعد انجام دیتا ہے صحیح ہے، مستحب حاصل ہو گیا، مستحب حاصل ہو گیا. یا عرفہ کا دن مغرب سے 1 گھنٹے پہلے غسل کر لیا، صحیح ہے، مستحب انجام ہو گیا. تو پورے ٹائم پیریڈ میں کسی وقت بھی انجام دے دیں، یہ کافی ہو جائے گا. یہ ہو گیا
غسل مستحب زمان کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اس کی گفتگو کمپلیٹ، جس کی آدھی گفتگو پہلے ہوئی تھی، اور آج ایک آخری مسئلہ ہم نے پڑھا 338، اور یہ مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے غسل مکانی، پلیس کے اعتبار سے، پلیس کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے۔ خوب وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں؟ اب آگے خود اور آگے سیستانی نے کتاب منہاج میں جو ہے وہ چند غسل بیان کیے ہیں، چند غسل بیان کیے ہیں۔ 1 2 3 4 5 4 یا 5 تقریباً جو وہ غسل بیان کیے۔ میں دونوں کی عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کون سا غسل ہے؟ دوسری ٹائپ، دوسری قسم کون سی ہے؟ جو پلیس کے اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب پلیس کے اعتبار سے؟ یعنی وہاں جا کے غسل کرنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ اگر ہمیں وہاں کسی پرٹیکولر خاص جگہ پر جانا ہے تو اس خاص جگہ پر جانے کے لیے مستحب ہے کہ انسان غسل کر کے وہاں جائے۔ سب سے پہلے ہے مکے میں 3 غسل۔ دیکھیں مکے کی 3 بارڈرز ہیں، 3 سرکلز کو آپ لے کر آئیں، 3 سرکل۔ ایک ہے خانہ کعبہ، ایک ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ اس کا چھوٹا دائرہ بنائیں، اس سے بڑا دائرہ بنائیں مکے کا دائرہ، اور اس سے بڑا دائرہ حرم کا دائرہ، حرم، کہ اگر کوئی شخص مکہ جانا چاہے تو بغیر احرام کے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حرم کا دائرہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں حرم 2 مکے میں جب آپ جائیں گے، خداوند تعالی ہم سب کو ان تمام مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، جب آپ مکے جائیں گے تو مکے جانے کے بعد آپ کو گاڑی لینی ہوگی، یا گاڑی والا آواز لگا رہا ہوگا حرم حرم حرم، تو اس حرم سے مراد مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام ہے۔ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بس 3 دائرے بنائیں۔ پہلا دائرہ کعبے کا، اس سے بڑا دائرہ مکے کا، اور اس سے بڑا دائرہ ایک حرم کا دائرہ ہے، جس کو وہاں پر جو کہ وہ بورڈ تقریباً لگے ہوتے ہیں، وہ حرم کا دائرہ ہے۔ تینوں کے لیے، تینوں میں داخل ہونے کے لیے مستحب ہے غسل کرنا۔ حرم میں داخل ہونے کا بھی مستحب ہے غسل، آپ کا مکے میں داخل ہونے کا بھی غسل مستحب ہے، اور کعبے میں داخل ہونے کا بھی غسل مستحب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مثلا حرم میں داخل ہونے سے پہلے، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک مسجد ہے، وہاں پر مسجد تنعیم، مسجد تنعیم جو حرم سے باہر اور مکے سے بھی باہر اور حرم سے بھی باہر ہے، ظاہر ہے جب حرم سے باہر تو اچھا۔ اب یہ زیادہ میں اس جغرافیائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب مکہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، تو مکے کے بعض علاقے جو ہے وہ حرم سے بھی باہر ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس کو اگر ہم جیومیٹریکل اگر ہم اس کو بنائیں تو مثلا 2 سرکل ہیں، اس میں اوورلیپ قسم کی صورت ہے نا، اوورلیپ، بعض کا ساتھ اوورلیپ ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اگرچہ مکے کا دائرہ چھوٹا ہے لیکن حرم کا دائرہ بڑا ہے۔ علی حال تو وہاں پر ایک مسجد تنعیم، مسجد تنعیم بھی نام ہے اس کا، اور مسجد عائشہ بھی نام ہے اس کا۔ اس مسجد کو مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں یہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن
مسجد کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں اور مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ مسجد تنعیم جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہو چکی ہے، اگرچہ حرم سے باہر ہے لیکن مکے میں وہ داخل ہو چکی ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ ابھی وہ مکے میں داخل نہیں ہے. تو اب مسجد تنعیم میں ہم پہنچ گئے، وہاں پہ ہمیں غسل کرنا ہے. اچھا آگے جا کے بیان کریں گے کہ احرام پہننے کا ایک اور غسل مستحب ہے، احرام پہننے کا بھی غسل مستحب ہے. اب ہم مسجد تنعیم گئے، ہم نے جو ہے وہ ایک غسل کیا، احرام کی نیت بھی کی، مکے حرم میں داخل ہونے کی بھی نیت کی، کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے مسجد تنعیم، تبھی وہاں سے احرام پہن سکتے ہیں، حرم سے باہر ہے. حرم میں داخل ہونے کی بھی نیت کی، مکے میں داخل ہونے کی بھی نیت کی، اور ہم بہت بڑے منسٹر ہیں کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلے گا اور کعبے میں بھی جانے کا شرف حاصل ہوگا. یہ تو منسٹروں کو حاصل ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو تو حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن مثلا خانہ کعبہ میں بھی داخل ہونے کا امکان ہے. تو ایک ہی نیت سے سارے کے سارے غسل کو انجام دیا جا سکتا ہے، ایک ہی نیت سے سارے کے سارے غسل کو انجام دیا جا سکتا ہے. بس 3 مکان ہو گئے، 3 پلیسز میں انٹری کے لیے غسل ہے. ایک حرم مکہ، وہ بڑا دائرہ، اس میں داخل ہونے کا غسل، مکے میں داخل ہونے کا غسل، اور کعبے میں داخل ہونے کا غسل. یہ 3 غسل جو وہ مستحب ہے. چوتھا غسل جس کو اگر کوئی آگے سیستانی نے بیان کیا پلیس کے اعتبار سے، کسی بھی جگہ میں داخل ہونے کے اعتبار سے، وہ ہے مدینے کا حرم. اچھا یہ جو ہے وہ عام طور پر اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے، مکے کا حرم تو پھر بھی مشہور ہے لیکن مدینے کا حرم مشہور نہیں ہے. جس طرح مکے کو ہم نے 2 دائرے بنائے، مدینہ بھی اسی طریقے سے، شہر مدینہ، سٹی مدینہ اس کا ایک دائرہ ہے، اس سے بڑا ایک دائرہ مدینے کا حرم ہے. تو ان دونوں کے لیے بھی غسل، ان دونوں میں بھی انٹری کے لیے غسل مستحب ہے. ہو مسئلہ نمبر 339. اب اس کے کچھ مسائل سماعت فرمائیے. 339 فرماتے ہیں کہ یہ جو غسل ہے مکان کا، اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز کہ داخل ہونے سے تھوڑا قریب میں غسل کیا جائے. کیا مطلب قریب میں غسل کیا جائے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ مکے میں داخل ہوں گے رات کو اور دن میں غسل کر لیں، یا دن میں داخل ہوں گے ہم رات کو غسل کر لیں. نہیں، بلکہ اگر دن میں انٹری ہے تو دن میں غسل کیا جائے، رات میں انٹری ہے تو رات میں غسل کیا جائے. اس بات کا ایک خیال رکھیں. اور دوسرا اہم ترین پوائنٹ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انٹری اور غسل کے درمیان کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے غسل باطل ہو جاتا ہو. مثال کے طور پر ہم مسجد تنعیم میں گئے، یہی ایگزامپل سامنے رکھیں. ہم مسجد تنعیم میں گئے جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، ہم نے احرام کے لیے مکے میں اور حرم میں داخل ہونے کا غسل کیا، احرام پہنا، اب ہمیں واش روم جانا ہے، ہم واش روم چلے گئے، تو وہ حرم میں داخل ہونے کا غسل ہم نے توڑ دیا. جو ٹائم والا غسل تھا اس پورے ٹائم پیریڈ میں ایک دفعہ غسل کیا، ثواب حاصل ہو گیا، غسل صحیح ہو گیا. اب توڑ دیا تو دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھا ٹائم والا غسل. پلیس والا غسل کہتے اس میں یہ نہیں چلے گا، اس میں یہ نہیں چلے گا. مثلا ہم نے مسجد تنعیم میں
حرم مکہ داخل ہونے کا غسل کیا یا شہر مکہ میں داخل ہونے کا غسل کیا اور ہم نے واش روم میں جا کر اس غسل کو توڑ دیا، ابھی ہم حرم میں داخل نہیں ہوئے، مکے میں داخل نہیں ہوئے، اب جائیے دوبارہ سے، اگر آپ مستحب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے دوبارہ سے غسل کریں اور پھر آپ دیکھو حرم میں اور مکے میں داخل ہو۔ اب یہاں پر ایک فقہی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثال کے طور پر ہم نے غسل کیا مسجد تنعیم میں، احرام کی نیت نہیں کی ہم نے، مثلا احرام کا غسل نہیں کیا ہم نے نیت کیا، ہم نے غسل کیا حرم مکہ میں داخل ہونے کی نیت سے قربت اللہ غسل کیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، اذان مغرب ہوئی، ہم مسجد تنعیم مسجد عائشہ پہنچے، وہاں پر ہم نے حرم مکہ یا مکے میں داخل ہونے کی نیت سے غسل قربت اللہ انجام دیا، اور یہ غسل ویلڈ غسل ہے، ہم نے نماز مغرب عشاء پڑھ لی اس غسل سے۔ خوب توجہ کیجیے گا، ہم نے اس غسل سے نماز مغرب عشاء پڑھ لی، ابھی ہم مسجد تنعیم سے نکلے نہیں تھے، اب ہمیں واش روم کی حاجت پیش آ گئی، ہم نے کہا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں واش روم، بس کو رکوا دیا، ہم واش روم چلے گئے، یعنی ہمارا غسل ٹوٹ گیا، اور نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ وہ نماز ہماری باطل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غسل ویلڈ ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ غسل اس وقت ویلڈ تھا جب ہم حرم میں داخل ہوتے اس غسل کے ساتھ، جب ہم مکے میں داخل ہوتے اس غسل کے ساتھ تو ویلڈ ہوتا ہی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اسی طرح احرام کا غسل بھی اسی طریقے سے، آئیے اب احرام کے غسل کی مثال دوں میں، کہ ایک شخص نے غسل کیا احرام کا، ویلڈ ہے، نماز مغرب عشاء پڑھی درست، قبل اس کے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کہیں ہم نے کہا بھائی ہم واش روم جا رہے ہیں، ہم چلے گئے واش روم، صرف غسل باطل نہیں ہوا، نماز بھی باطل ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس غسل میں احرام تو نہیں پہنا، ہم نے اس غسل میں احرام نہیں پہنا ہم نے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ بہرحال ایک اس کا پوائنٹ ہے کہ داخل ہونے اور غسل کے درمیان میں کوئی مبطلات وضو انجام نہ ہونے پائے، ورنہ غسل باطل، وہ مستحب، اگر غسل تھا تو مستحب کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر ہم نے نماز بھی پڑھ لی اسے تو نماز بھی جو کہ وہ باطل ہو جائے گی۔ خوب، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سارے غسل کو ایک ہی نیت میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ خوب، یہ کون سی قسم تھی؟ یہ دوسری قسم تھی۔ دوسری قسم کیا ہو گئی؟ کسی پلیس، کسی جگہ میں جانے کا غسل۔ کون کون سی پلیس ہو گئی؟ کعبے میں داخل ہونے کے لیے، مکے میں داخل ہونے کے لیے، حرم مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، مدینے کے حرم میں داخل ہونے کے لیے، اور شہر مدینے میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ پلیس کے اعتبار سے تھا، صحیح۔ اب مجھے اگر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل عروۃ الوثقی سے جو مزید اس کی ایگزامپلز ہیں، اگر اس میں کوئی بیان کیے تو انشاءاللہ کل میں اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا کہ اور کون سے پلیس کے غسل، یہ 5 پلیسز کے غسل، 5 جگہوں کے غسل کو آغا کوئی اگر سیستانی نے کتاب منہاج میں بیان کیے۔ عروہ میں تھوڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مزید جگہوں کے غسل ہیں کہ جو ثابت شدہ ہیں، وہ انشاءاللہ کل میں دیکھوں گا کہ آئے عروہ میں کوئی اس کے علاوہ اور کوئی بیان ہے یا نہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یہ ہو گئی دو قسم۔ تھرڈ قسم مستحب غسل کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کسی کام کے لیے غسل۔ پہلا زمانے کا غسل، ٹائم، ڈیوریشن، ٹائم کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، دوسرا پلیس اور جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اور تیسرا ہے کسی کام کے لیے غسل انجام دینا، مستحب غسل۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے اندر پھر 2 قسمیں ہیں، اگر تیسرا نہیں فرماتے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ کہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے غسل،
یہ پہلی قسم. تو اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے احرام کا غسل. احرام کا غسل. دوسرا ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا غسل. خانہ کعبہ کو دیکھنے کا غسل بھی مستحب ہے، ثابت شدہ مستحب ہے یہ. تیسرا ہے ذبح اور نہر کا غسل. یہ کس کے لیے؟ یہ حاجی کے لیے. جب وہ ذبح کرنا چاہے تو مستحب ہے کہ غسل کر کے ذبح کرے، یا اونٹ کو نہر کرنا چاہے تو غسل کر کے کرے. اسی طرح حاجی جب اپنا سر منڈوانا جا رہا ہے ایک خاص وقت میں، جب اس نے بڑے شیطان کو کنکر مار دیا، تو اب واجب کیا ہے کہ حلق کرائے حاجی. یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے. حلق کروانے کے لیے بھی مستحب ہے کہ پہلے غسل انجام دے. اسی طرح استخارے کی نماز. استخارے کی مختلف اقسام ہیں. ہم تو ایک ہی استخارہ سنا ہے ہم نے، یا دو استخارے سنے ہم نے، یا تسبیح سے استخارہ یا قرآن سے استخارہ. نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اقسام ہیں استخارے کی. ایک قسم ہے صلاۃ استخارہ، یعنی ایک خاص پرٹیکولر نماز ہے استخارے کی. اس نماز کے لیے بھی غسل ویلڈ غسل ہے. اسی طرح استسقاء کی نماز. استسقاء کی نماز کون سی نماز ہے؟ اگر جو ہے وہ کسی جگہ پر اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو مستحب ہے کہ نماز استسقاء یعنی طلب باران کے لیے، بارش کے طلب کے لیے ایک نماز ہے. اس نماز کا نام ہے نماز استسقاء. اس کے لیے بھی غسل مستحب غسل ہے. اسی طرح جب دشمن کے ساتھ مباہلہ کیا جائے، یعنی عجیب ہے کہ یہ اس کا غسل معتبر غسل ہے. یعنی اس کا مطلب مباہلہ جو ہے وہ ایک معتبر عمل ہے. ایک تو وہ مباہلہ ہے کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو پنجتن پاک نے مباہلہ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، جس میں یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی. اسی طرح دشمن کے ساتھ انسان مباہلہ کر سکتا ہے. اب اس کی کیا شرط و شرائط ہے مجھے بھی بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، اگرچہ روایت ہے ہمارے پاس، لیکن بہت زیادہ شرط و شرائط فی الحال ذہن میں نہیں ہے. تو دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنا، اس مباہلے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. اس مباہلے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت وداع کرنے کے لیے جب ہم جائیں، مثلا ہم گئے کہ ہم رسول کی زیارت کریں گے اور رسول کی قبر کو وداع کریں گے، تو وداع قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے بھی مستحب غسل کرنا. خوب اب آپ غور سے سنیں، جتنی بھی ایگزامپلس تھی یہ کس چیز کی تھی؟ ٹائم کی تھی؟ نہیں. پلیس کی تھی؟ نہیں. کسی کام کے لیے تھی. زیارت ایک کام ہے، نماز استسقاء ایک کام ہے، نماز استخارہ ایک کام ہے، ذبح نہر ایک کام ہے، سر منڈوانا حاجی کے لیے یہ ایک کام ہے، صحیح نا، احرام ایک کام ہے. تو ان سب کے لیے، ان سب کاموں کے لیے غسل مستحب ہے، جس کی ایگزامپل آپ نے سنی. یہ کام کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اگر کوئی کام انجام دے تو اب مستحب ہے کہ اس کے بعد غسل کرے. اگر ایک انسان، ابھی اس کی ایگزامپل آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی. ہم نے ایک کام انجام دیا، اب مستحب ہے کہ انسان غسل کرے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان
اس میت کو ٹچ کرے جس کو غسل دے دیا گیا ہے. دیکھیں اگر میت کو غسل نہ دیا ہو، میت ٹھنڈی ہو گئی ہو، اور اس کو اگر انسان کی میت ہو، انسان اس کو مس کرے تو غسل مس میت واجب ہے. لیکن اگر ایک میت کو غسل دے دیا، کسی مسلمان میت کو غسل دے دیا، اب ہم نے جا کے ٹچ کیا تو اب واجب نہیں ہے غسل مس میت، لیکن اب مستحب یہ ہے کہ غسل کریں، اور یہ ویلڈ غسل ہے. بس دوسری قسم کیا ہو گئی؟ کسی کام کو انجام دینے کے بعد ایک غسل. کسی کام کو انجام، ابھی تک جتنی بھی ایگزامپل تھی وہ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے غسل تھا، یہ پہلی قسم تھی. دوسری قسم کیا ہے؟ کسی کام کو انجام دینے کے بعد غسل کرنا. اس کے لیے ایگزامپل ایک واحد ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ ظاہراً کوئی اور ایگزامپل نہیں بنتی ہے. بس اس میں بھی دو پوائنٹس، مسئلہ نمبر 340 میں دو نقطوں کی طرف اشارہ ہے. اس تھرڈ والی ٹائپ کے لیے، تھرڈ والی قسم کے لیے. تھرڈ والی قسم کیا ہے؟ کسی کام کا غسل. اب چاہے کام انجام دینے سے پہلے کا غسل جیسے احرام، یا کام انجام دینے کے بعد کا غسل اگر ہم کسی میت کو ٹچ کرتے ہیں. یہ جو تھرڈ ٹائپ تھی، مسئلہ نمبر 340 میں دو نقطوں کی طرف اشارہ ہے. پہلا یہ کہ اس میں بھی اول رات کا غسل رات کے لیے کافی ہے. اب مثال کے طور پر توجہ کریں، یہ مسئلہ پیش آتا ہے جب حاجی یا کوئی بھی عمرہ انجام دینے والا مدینے سے چل رہا ہے. مدینے سے جب چلتا ہے تو ایک مکان آتا ہے مسجد شجرہ، وہاں سے حاجی احرام پہنتا ہے. ہم نکلے مدینے سے کہ مسجد شجرہ پہنچیں گے، تقریباً شاید کافی ٹائم ہم مسجد شجرہ نہیں گئے، مدینے سے شاید 20-25 منٹ کی ڈرائیو ہوگی، کم و بیش، اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. ہم شام میں نکلے مدینے سے غسل کر کے. جب ہم مسجد شجرہ پہنچے تو ہم نے کہا بھائی نماز مغرب عشاء پڑھنے کے بعد احرام پہنیں گے. تو دن میں غسل کیا تھا، رات میں احرام پہن رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ رات کا غسل رات کے کام کے لیے، دن کا غسل دن کے کام کے لیے. اگر ٹائم دن سے رات میں تبدیل ہو گیا، رات سے دن میں تبدیل ہو گیا تو وہ جو غسل کیا تھا وہ وائڈ ہو جائے گا، وہ ویلڈ نہیں رہے گا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ غسل اور کام کے درمیان کوئی غسل توڑنے والا کوئی کام نہ ہوا ہو. مثلا ہم مدینے سے غسل کر کے آئے تھے احرام کا، جب مسجد شجرہ پہنچے ہم نے کہا بھائی ہم تو واش روم جا رہے ہیں، تو یہ احرام کا غسل وائڈ، باطل، یعنی دوبارہ سے کرنا ہوگا. جمعے کے غسل میں ایسا نہیں تھا، شب قدر کے غسل میں ایسا نہیں تھا، عید الفطر عید الاضحیٰ کے غسل میں ایسا نہیں تھا. وہ غسل کیا، ثواب مل گیا، بات ختم ہو گئی، حدث اصغر سرزد ہو گیا، اب دوبارہ سے غسل نہیں ہے. لیکن پلیس والا غسل بھی اور کام والا غسل بھی، فعل والا غسل بھی، ان دونوں میں کام اور غسل کے درمیان میں، احرام ایک کام ہے، کام اور غسل کے درمیان میں کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو. اب توجہ کر، اس کی ایگزامپل دوں میں آپ کو. مثلا ہم جو ہے وہ مدینے سے چلے، ہم نے کہا کہ مسجد شجرہ میں جا کے احرام پہنیں گے. ہم نے مدینے میں غسل کر لیا. کون سا غسل کر لیا؟ احرام کا غسل کر لیا. اور نماز ظہر اثر ہم نے مدینے میں پڑھی. اب جب ہم
مسجد شجرہ پہنچے تو ہمارا جو غسل ٹوٹ گیا تھا. تو وہ جو ظہر اثر کی نماز پڑھی وہ کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. کیوں؟ اس دیکھو غسل باطل. کیوں؟ غسل کب صحیح تھا؟ جب ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں. ہم تو احرام سے پہلے ہی ہم جو کہ غسل توڑ چکے تھے، لہذا دوبارہ سے جو وہ ظہر اثر پڑھنی پڑے گی. صحیح. یہ دو نقطے تھے جو مسئلہ نمبر 340 میں بیان کیے. خوب. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 341. 341. اچھا، یہاں پر ایک مثال، ایک بات واضح کر دوں، اگرچہ واضح ہے لیکن واضح کر دوں. ہم نے غسل احرام کیا، ہم نے احتیاطاً وضو بھی کر لیا کیونکہ احتیاط مستحب ہے. مشہور فقہا قائل اس بات کے کہ مستحب غسل کافی نہیں ہے، جس کو ابھی مسئلہ نمبر 341 میں دوبارہ بیان کریں گے. لہذا ہم نے احتیاطاً وضو کر لیا، غسل احرام کیا، وضو کیا، نماز ظہر اثر پڑھی. احرام سے پہلے ہم نے اپنا غسل توڑ دیا تو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، دوبارہ سے نہیں پڑھنی. کیوں؟ اس لیے ہم نے وضو کر لیا تھا، لہذا بچت ہو گئی ہماری. وہ جو نماز تھی وہ صحیح ہو گئی. صحیح. اب یہ تو مسئلہ نمبر 340 اپنے پوائنٹس کے ساتھ مکمل ہوا. مسئلہ نمبر 341 میں کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی غسل بیان کیے یہ روایات معتبرہ سے ثابت شدہ ہیں. ثابت شدہ ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جو عروہ میں مینشن ہے، اگر کوئی یہاں پر مینشن نہیں ہے، شاید بلکہ نہیں ہے، یہاں پر ظاہرہ تو نہیں آیا. وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ زیارت آئمہ یا زیارت امام حسین کا غسل. آگے کوئی ایک طویل عرصے تک انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام حسین کی زیارت کا غسل ویلڈ ہے. یعنی اگر امام حسین کی زیارت کو اگر ہم جائیں، عروہ میں آپ دیکھیں تو عروہ میں اگر کوئی نے اس کو مینشن بھی کیا ہے، مستحب ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا غسل، یعنی امام حسین کی زیارت کو جائیں، یا شاید تمام ائمہ امام حسین کی زیارت کی سلام اللہ علیہ. یہ آغا ایک طویل عرصے تک آغا کا یہ فتویٰ تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا غسل مستحب ہے. لیکن اپنی وفات سے پہلے، اپنی رحلت سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے آغا خوئی نے یہ فتویٰ چینج کر دیا. ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا ہے مجتہد اور امام معصوم میں. اور مجتہد وہ قرآن و حدیث سے حکم خدا نکالتا ہے، ٹھیک نا. امام معصوم اجتباہ نہیں کرتا ہے. امام معصوم لوح محفوظ بیان کرتا ہے. اب اگر کوئی ایک طویل عرصے تک یہ فتویٰ دیا، لیکن بعد میں ان کا ایک نظریہ تبدیل ہوا. اس نظریے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے آخوئی نے کہا کہ نہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کا غسل میرے نزدیک ثابت نہیں ہے. آگے سیستانی کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے، آخوئی کہتے ہیں میرے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے. بس زیارت امام حسین، یہ زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام پہلے فتویٰ دیتے تھے کیا کہ چاہے وہ زیارت قریب سے ہو یا بعید سے، دور سے ہو. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو آفس جانا ہے، کوئی غسل نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے آفس جانا ہے، نہانے تو جاؤں گا میں، لہذا ایک غسل کرنا چاہوں. جب کوئی غسل نہیں ہے تو کیسے غسل کریں گے؟ تو آغوئی کے اعتبار سے ایک طریقہ تھا. وہ کیا تھا کہ آپ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دیں گے، یہ زیارت کریں گے. اس زیارت سے پہلے اگر کوئی کہتے گا مستحب غسل کر لیں، وہ غسل ویلڈ ہو جائے گا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کا یہ غسل ویلڈ ہو گیا. لیکن اب اگر کوئی نے چونکہ انتقال سے پہلے اپنے اس نظر کو تبدیل کر دیا، لہذا اگر کوئی کہتے کہ یہ ہمارے نزدیک جو اس کا اعتبار تھا، جو ویلیڈیٹی تھی اس فتوے کی، ایک روایت کی بنا پر تھا، وہ ہم نے اپنا نظریہ تبدیل کر دیا، لہذا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. لہذا ایک پرابلم جو ہوئی، یہ آگے ہوئی کہ سیرات النجات میں استفسار ہے. ایک پرابلم جو آگے ہوئی کہ مقلدین کو ہوئی، وہ کیا ہوئی کہ وہ آگے ہوئی
پریشان ہو گئے مقلد، کہا کہ ہم تو ایک عرصے تک جو کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے اسے واجب نمازیں پڑھی، آپ وہی کہتے ہیں کہ کیا کروں میں، آپ وہ نمازوں کی قضا کریں، وہ نمازوں کی قضا کریں. لہذا آخوئی نے جو وہ کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. احتیاط کرنا چاہیے تھی تم کو، احتیاط مستحب تو میں نے لگائی تھی کہ وضو کر لو، ہے نا، تو یہاں پر وہ وضو کام آ جاتا. اللہ یہ حال. مثلا نمبر 341 میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی غسل ہم نے بیان کیے سارے کے سارے دلیل معتبر صحیح روایت سے ثابت شدہ ہے. جب صحیح روایت سے ثابت شدہ ہے تو اب یہ غسل قربت کی نیت سے بھی انجام دیے جائیں گے، اور اس غسل کے بعد آگے خوئی اور آگے سیستانی کے لحاظ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور غسل ہیں کہ جو فقہا نے بیان کیے ہیں مستحب غسل، لیکن ہمارے نزدیک ان کا استحباب، ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. لہذا اب دو ذمہ داری ہے، ان غسل کو رجا کی نیت سے انجام دیا جائے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے، رجا کی نیت سے انجام دے، اور ان غسل کے بعد واجب نماز کے لیے آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں اس کی فہرست بیان کر دیتے ہیں. کہتے پہلا غسل ہے ماہ مبارک کی تمام اوڈ راتیں، طاق راتیں، پہلی، تیسری، پانچویں، ساتویں، نویں، 11ویں، 13ویں، 15ویں، 17ویں، 19ویں تو شب قدر میں داخل ہے، 17ویں، 21ویں اور 23ویں تو شب قدر میں ہے، پھر 25، 27، 29، یہ ساری اوڈ راتیں ہیں. ان سب کا غسل بعض فقہا کہتے تھے کہ یہ بھی مستحب ہے، لیکن خود آگے سیستانی کہتے ہیں کہ دلیل معتبر نہیں ہے ہمارے پاس، دلیل معتبر نہیں ہے. اب وہ فقہا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ایک اور قانون کے لحاظ سے کہتے تھے. ایک دفعہ ہم نے گفتگو کی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، حدیث من بلغ، حدیث من بلغ، یہ پورا اصول میں ایک تفصیل سے فقہا نے گفتگو کیا ہے کہ یہ حدیث من بلغ، یعنی یہ جو حدیث ہے، حدیث من بلغ کے نام سے مشہور ہے، اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک اجتہادی گفتگو کی جو فی الحال یہاں پر گفتگو نہیں کرنا ہے. لہذا بہرحال فقہا کے اپنے نظریے ہیں جو قرآن و حدیث سے وہ لوگ استنباط کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے، وہ کون کون سے؟ اس میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی تمام طاق راتیں، اوڈ راتیں، 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 25، 27، 29، یہ ساری طاق راتیں. اسی یہ اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ رجان اس میں کیا جائے، اس میں رجان کیا جائے. اسی طرح آخری 10 راتوں کا غسل، پوری 10 راتوں کا غسل، یہ بھی بعض فقہا مستحب کہتے تھے، لیکن آخری آگے سیستانی کہتے ہیں اس کو رجان انجام دے اور اس کے بعد وضو کو بھی انجام دے. دوسری قسم ہے 23 رمضان کا دوسرا غسل. 23 رمضان کا دوسرا غسل، آپ کو معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کیا تھا، 23 رمضان کا ایک غسل تو ثابت شدہ ہے جو پورے ٹائم پیریڈ میں کسی وقت بھی انجام دیتے ہیں، لیکن مفاتی میں بھی بیان کیا ہے اور آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. وہ ہے 23 رمضان کی آخر شب کا غسل، مثلا سحر کے قریب، یہ ثابت شدہ نہیں ہے، رجان انجام دیا جائے اور اس کے بعد وضو اگر نہیں ہے تو وضو کیا جائے. تیسرا غسل غدیر کا غسل، صحیح، خود غدیر ثابت ہے، کوئی شک نہیں ہے غدیر میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس اعلان میں، اس ولایت میں کوئی شک نہیں، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا غسل معتبر حدیث سے ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوا ہے. اسی طرح جو 18 ذی الحج ہے، اسی طرح 24 ذی الحج جو مباہلے کا دن ہے، مباہلے کے دن کا بھی غسل ثابت نہیں ہے. خود ہم مباہلہ کرنے جائیں اس کا غسل ثابت ہے، لیکن وہ جو 24 ذی الحج کو
جو مباہلہ ہوا تھا 9 ہجری میں ظاہراً، اگر میں اشتباہ نہ کروں 9 ہجری میں وہ جو مباہلہ ہوا تھا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، اس دن کے یاد میں عید مباہلہ جو ہم مناتے ہیں، اس دن کا غسل کوئی آگے چیزہ نکلے گا، یہ ہمارے نزدیک دلیل معتبر سے، روایت معتبر سے ثابت نہیں ہے۔ اور فقہا جذباتی نہیں ہوتے ہیں، ہم جذباتی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی نعرہ حیدری لگائیں، اچھی بات ہے، لیکن ان سے حکم خدا نہیں نکالے جا سکتے ہیں، احکامات شریعہ کو اس سے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، صحیح نا؟ خوب، اسی طرح نوروز کا دن کا غسل یہ بھی ثابت شدہ نہیں، آپ کو آگے سیستانی کہتے ہیں، نوروز کے دن کا غسل یہ بھی رجعان انجام دیا جائے۔ اسی طرح پہلی رجب، آخر رجب اور 15 رجب، اس کا غسل بھی رجعان ہے۔ اسی طرح یوم البعثت 27 رجب، یہ بڑا مظلوم دن ہے۔ کیوں مظلوم دن ہے؟ کیونکہ انڈو پاک کے شیعہ اس کو شب معراج مناتے ہیں۔ شب معراج تو ثابت نہیں ہے، وہ جو ثابت ہے وہ شب بعثت ہے، اور بڑی بافضیلت شب اور دن ہے، بہت بافضیلت دن ہے۔ جس طرح غدیر میں اعلان ولایت ہوا تھا، تو بعثت کے دن اعلان رسالت ہوا تھا۔ ہم جو کہ وہ اہل سنت کے ساتھ رہ کر ہم بھی جو کہ وہ لیلۃ المعراج اور معراج کی رات مناتے ہیں، کہ یہ ثابت نہیں ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو معراج جو قرآن میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ اسی 27 رجب کو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جو دن ہے یہ اعلان، جس طرح غدیر اعلان ولایت ہے، تو یہ 27 رجب یوم بعثت ہے، یوم مبعث ہے، کہ جو اعلان رسالت کا دن ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کا غسل بھی جو وہ متاسفانہ حدیث معتبر سے جو کہ ہمارے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کا غسل یہ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی 15 شعبان کے دن کا غسل۔ اسی طرح 9 ربیع الاول، اور 9 ربیع الاول جو آج ہمارے یہاں 9 ربیع الاول جو کہ وہ تاج پوشی امام زمانہ کے نام سے، اور نہیں معلوم اور کون سی چیزیں آ گئی ہیں، نہیں، وہ 9 ربیع الاول جس کی بنا پر شیخ مرتضی انصاری اس غسل کو مستحب کہتے تھے، وہی 9 ربیع الاول کی خوشی ہے جس کو عید زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، جس دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ظالم اور قاتل جہنم واصل ہوا، وہ 9 ربیع الاول۔ تاج پوشی، اب یہ کوئی کنسپٹ، کوئی شرعی کنسپٹ نہیں ہے، یہ شرعی کنسپٹ نہیں، تاج پوشی امام زمانہ۔ اصل تاج پوشی کی اصطلاح اصل پوری شاید جتنا ہم نے مطالعہ کیا تاریخ تشیع میں کہیں جو کہ وہ اس کے لیے جو کہ تعبیر نہیں آتی ہے۔ تاج پوشی امیر المومنین سلام اللہ علیہ، تاج پوشی امام مجتبی سلام اللہ علیہ، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صحیح۔ خوب، تو 9 ربیع الاول کا غسل شیخ انصاری نے اپنی کتاب میں اس کو مستحب غسل میں مانا ہے۔ آپ کوئی آگے سیسانی کہتے ہیں، چونکہ روایت جو کہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، لہذا رجعان اس غسل کو انجام دیا جائے۔ اسی طرح 17 ربیع الاول جو یوم پیدائش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول ہے، اس دن کا غسل بھی جو وہ ثابت شدہ نہیں ہے، رجعان انجام دیا جائے۔ اسی طرح 25 ذی قعدہ، کون سا دن ہے 25 ذی قعدہ؟ دحو الارض، یعنی زمین پھیلنے کا دن ہے۔ مکے کے نیچے سے زمین پھیلی تھی، کہ مفاتیح جنان میں اس دن کو کافی اس دن کے روزے کو کافی ثواب بیان کیا ہے، اور اگر میں اشتباہ نہ کروں تو شاید روایت معتبرہ میں، اگر میں نے ایک عرصے پہلے دیکھا تھا کہ یہ ظاہراً یہ روزہ شاید حدیث معتبر میں آئے، لیکن بہرحال غسل دحو الارض کا غسل استحباب مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ غسل زیارت معصوم من قریب و بعید، کسی بھی معصوم کی زیارت کرنا، چاہے قریب سے چاہے دور سے، یہ بھی ثابت شدہ نہیں ہے، لہذا اس کو رجعان انجام دیا جائے۔ اسی طرح چھپکلی کو ماننے کا غسل، اگر کوئی شخص چھپکلی، کیونکہ چھپکلی
ایک خاص دشمن اہل بیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے وہ چھپکلی سے تشبیہ دی ہے, لیزرڈ. بہرحال اس کو مارنے کا بھی غسل جو ہے وہ رجحان ثابت شدہ نہیں ہے. اسی طرح عید الفطر کا کہ رات کا غسل, دن کا غسل تو ثابت ہے لیکن رات کا غسل ثابت نہیں ہے, اس کو رجحان انجام دیا جائے. خلاصہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ مستحب غسل تھے کہ جس کو فقہا نے بیان کیے, لیکن اگر کوئی آگے سیدھا نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک اس کا استحباب ثابت نہیں ہے, لہذا ان سارے غسلوں کو رجحان انجام دیا جائے. خوب یہاں تک جو وہ غسل مستحب غسل کی بحث گفتگو مکمل ہو گئی. انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے, اگر انشاءاللہ فرصت کر سکے اور ٹائم نکال سکے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عروۃ الوثقی میں جو معتبر مزید غسل ہیں جس کو یہاں پر انہوں نے منہاج الصالحین میں بیان نہیں کیے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہے تیمم, اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوگی تیمم, کہ تیمم کہاں پر تیمم کرنا ہے, کب تیمم کرنا ہے, یہ ساری جو وہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو صحیح ہے, ورنہ پھر کل ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. الحمدللہ کسی کو کوئی سوال نہیں ہے. صحیح, انشاءاللہ پھر خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کی تمام جائز حاجات بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن ونات منتظمین اور کل مرحوم مومن ونات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, حاضر مجلس مومن ونات کے مرحومین, منتظمین کے مرحومین اور کل مرحوم مومن ونات کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.